ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران محترم، بزرگ اور بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کا نام ہے رمضان۔ عربی میں رمز کہتے ہیں جلانے کو، چونکہ یہ مہینہ آ کر انسان کے گناہوں کو، گندگیوں کو جلا کر نیست نابود کر دیتی ہے، اسی لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا، ان تمام مخلوقات کے لیے ایک موسم آتا ہے، موسم بہار، اور شاید کہ ابھی یہی موسم چل رہا ہے۔ تمام مخلوقات جو ہے اپنی ظاہری لباس کو بدلتا ہے، چاہے وہ درخت ہوں، پیڑ پودے ہوں، یہ سارے پرانے پتے وغیرہ جو ہے جھڑ جاتے ہیں، اس میں نئی تازگی آتی ہے، نئی پتے پیدا ہوتے ہیں اور ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو 12 مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کے مہینہ کو لا کر انسان کو گناہوں سے، گندگیوں سے اور علائشوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتے ہیں۔ بزرگ اور دوستو، بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو مکمل پورا مہینہ 30 روزے رکھتے ہیں، تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ مگر جو حضرات غیر رمضان کی طرح سے رمضان کے مہینے کو گزار دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت تاکید آئی ہے۔ ایک مرتبہ منبر رسول کے قریب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھنے لگے، قدم رکھنے لگے، تو منبروں پر جو ہے سیڑھیاں ہوا کرتی ہے۔ جیسے کہ یہ منبر جس پر میں بیٹھا ہوں، تو پہلے سیڑھی پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک کو رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کو یہ بات عجیب سی لگنے لگی کہ یہ نئی بات، نئی طریقہ جو اس سے پہلے بھی بہت سے مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، مگر کبھی بھی اس طرح کی بات پیش نہیں آئی کہ آپ چڑھتے وقت آمین کہا ہو۔ جب مجمع ختم ہو گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب منبر شریف پر تشریف لے جا رہے تھے تو 3 مرتبہ آپ نے جو ہے آمین فرمائی،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، جب میں منبر کے قریب ہوا تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے 3 بددعائیں کی، جس پر میں نے آمین کہا۔ پہلی بددعا جبریل امین نے یہ دی کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا ہو اور ان کی خدمت کر کے ان کی ضرورت کو پوری کر کے جنت کا مستحق نہ بنا لیا۔ میں نے اس پر کہا آمین۔ پھر جب دوسرے سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے بددعا دی کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ امت آپ پر درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے زینے پر سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ بددعا دی کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہو اور اتنے متبرک مہینہ پانے کے باوجود وہ غیر رمضان کی طرح مہینہ کو گزار دیا ہو، اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرا سکا ہو، ایسے لوگ ہلاک اور برباد ہو۔ میں نے کہا آمین۔ بزرگ اور دوستو، کتنی سخت بددعا ہے کہ دونوں جہاں کے سردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بددعا پر آمین فرما رہے ہیں، لیکن آج ہم رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ماں باپ کا خیال نہیں کرتے ہیں، بہت سارے مومن بندہ ایسے ہیں جو درود شریف کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا حق ہے، ہمیں دن بھر میں کم از کم نہیں تو 100 مرتبہ تو درود شریف پڑھ لینا ہی چاہیے۔ میرے عزیز اور بھائیوں، یہ مہینہ بہت متبرک مہینہ ہے اور اس مہینے میں روزوں کے ساتھ ساتھ تراویح کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں مرحمت فرماتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح کی نماز ہوتی ہے اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے 40 سجدے ہو گئے، یعنی کہ 60,000 نیکیاں ایک تراویح میں۔ 20 رکعت تراویح کی نماز ہم لوگ پڑھ کر 60,000 نیکیاں کما لیتے ہیں، لیکن ان نیکیوں کی اہمیت دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں تو مال و دولت کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، ان نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر بزرگوں اور بھائیوں، جہاں پر اس کی ضرورت پڑے گی وہاں ایک ایک نیکی کے لیے انسان محتاج رہے گا۔ ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے گا، اور اس انسان کو کوئی بھی رشتہ دار ہو، یہاں تک کہ ماں باپ بھائی بہن کیوں نہ ہو، ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آج نیکیوں کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے، پریشانی معلوم ہوتی ہے۔ 20 رکعت نماز پڑھنی ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا مسئلہ ہے، مگر دنیا کمانے کے لیے دیکھ لیجیے، اگر نائٹ ڈیوٹی مل جائے تو نیند قربانی کرنا بھی آسان ہے، رات بھر کھڑے رہنا بھی آسان ہے، ٹھنڈا اور گرمی برداشت کرنا بھی آسان ہے، کھانا پینا قربان کرنا بھی آسان ہے، چونکہ دنیا کا منافع ہمارے سامنے میں ہے۔ تو میرے عزیز اور بھائیوں، ایمان تو اسی کا نام ہے کہ جو چیز ہم نہیں دیکھے ہیں ان کو دل سے یقین کرنا، اور جب دل سے یقین کریں گے ہمارا ایمان مکمل ہوگا تو پھر روزہ رکھنا بھی آسان ہوگا۔
تراویح کی نماز پڑھنی بھی آسان ہوگی اور اللہ کے لیے ہر چیز کا قربانی دینا بھی آسان ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز اور بھائیوں، روزہ کو ہم روزہ کی طرح رکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ایسے روزے دار ہیں کہ جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت ایسے روزے دار ہیں جس کو صرف بھوکا پیاسا رہنے کے سوا جو ہے اسے کچھ نہیں ملتا ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ اس پر جو ہے نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ملتا ہے۔ بہت ایسے شب بیدار ہیں، رات کو جاگنے والا ہے، عبادت کرنے والا ہے، جس کو سوائے رات جاگنے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ روزہ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے شریعت آپ کو روکتی ہے کہ ان چیزوں سے جو ہے ہمارا روزہ کمزور ہو جاتا ہے، ناقابل قبول بن جاتا ہے۔ جیسے کہ روزہ رکھ کر ہم جو ہے حرام چیزوں کا استعمال نہ کریں، حرام کام نہ کریں، چغلی غیبت نہ کریں، اور اسی کے ذیل میں یہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے نوجوانوں کو جو ہے نشہ کی عادت ہے۔ اب نشہ میں جو ہے بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمباکو نوشی ہے یعنی کھینی، اسی طریقے پر بعض لوگ گل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو شریعت میں روزہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جانے کا نام ہے روزہ۔ تو جو نشہ کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی نشہ ہو، ان کے لیے نشے کے مقابلے میں کھانا پینا بھی جو ہے ہیج ہے۔ کھانا پینا نہ ملے انہیں 3 ٹائم تو کوئی حرج کی بات نہیں، صرف اسے جو ہے ایک بیڑی مل جائے، گل لگانے کی اجازت مل جائے، کھینی کھانے کی اجازت مل جائے تو وہ 24 گھنٹہ جو ہے گزار دے گا۔ تو اب اس میں جو ہے ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ جب وہ نشہ ہمارے لیے خوراک کا کام بن سکتا ہے، ایک بیڑی پی لینے کی وجہ سے، 2-4 بیڑی پی لینے کی وجہ سے بھوک ہماری ختم ہو سکتی ہے، کھینی کے استعمال سے بھوک کا احساس ہمارا ختم ہو سکتا ہے، گل لگا لینے کی وجہ سے ہمیں بھوک اور پیاس کے احساس نہیں ہوتا ہے، تو پھر میرے عزیز و بھائیوں یہ بھی تو ایک طرح کا خوراک بن گیا ہے۔ تو اس کا استعمال کی اجازت کیسے دیا جا سکتا ہے؟ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بیڑی، سگریٹ اور تمباکو نوشی سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے نوجوان اپنے آپ مسئلہ بنانے میں ماہر ہے اور وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ گل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو گل اور منجن جو ہے یہ بظاہر جائز ہے، لیکن اس میں بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے، اور مکروہ تب تک لکھا ہے کہ جب تک گل یا منجن اپنے حد میں رہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جو نشہ کرنے والے حضرات گل لگاتے ہیں اس کا تو 2-4 خوراک سے کام نہیں چلتا ہے، وہ ہونٹ کے نیچے دبا کر 2-4 گھنٹہ رکھتا ہے، اور کوئی ایک وقت میں آدھا ڈبہ ہی لگا لیتا ہے، تب اسے سکون ملتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب گل یا منجن کا استعمال ہم کریں گے کچھ دیر تک تو حلق کے نیچے اس کے ذرات پہنچ سکتے ہیں، اور جب ذرات پہنچ گئے تو روزہ ہمارا ٹوٹ گیا۔ تو اس لیے مکروہ چیز سے بھی بچنا ہے۔ یہ مکروہ سمجھ کر گل کا استعمال ہمیں نہیں کرنا ہے، کہیں یہی مکروہ ہمیں جو ہے کرتے کرتے حرام تک پہنچا دے، روزہ ہمارا جو ہے فاسد ہو جائے، ٹوٹ جائے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم 30 روز کا روزہ رکھیں۔ تو میرے عزیز اور بھائیوں، روزہ جو ہے ایک متبرک عبادت ہے۔ جن چیزوں سے روکا گیا، منع کیا گیا، ان چیزوں سے روک کر جن چیزوں کو کرنے کا حکم کیا گیا ان چیزوں کو کرتے ہوئے اگر ہم روزہ رکھیں گے تو روزہ ہمیں جو ہے فائدہ پہنچائے گا، روزہ ہمارا مکمل ادا ہوگا۔ اور اگر ہم نے جو ہے ان چیزوں کا لحاظ نہیں کیا ہے، ٹائم ٹیبل کا خیال نہیں کیا ہے، سحری کب ختم ہو رہی ہمیں پتہ نہیں ہے،
افطاری کا وقت کیا ہے، وقت سے پہلے ہم کھا لیے ہیں، تو پھر روزہ ہمارا مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے ان تمام مسائل کو ہمیں جاننا ہے اور سمجھنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے رکتے ہوئے ہمیں جو ہے روزہ رکھنا ہے، تب روزہ ہمارا روزہ کہلائے گا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں ہمارا روزہ قبول ہوا یا نہیں پتہ کیسے چلے گا؟ میرے عزیز اور بھائیوں، علماء کرام نے اس میں ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جیسے کہ پہلے لوگوں پر میں نے فرض کیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور طہارت کی صفت پیدا ہو جائے۔ اب یہ جو ہے روزہ قبول ہونے کی علامت ہے۔ اگر رمضان سے پہلے ہم جو ہے نیت کو مضبوط کر کے اللہ کے یہاں اپنا نام لکھوا لیا اور مکمل ارادہ کر لیا کہ اللہ تیرے حکم کے مطابق رمضان سے لے کر پوری زندگی گزارنی ہے، اور وہ بندہ عید کے بعد بھی اسی نہج پر زندگی گزار رہا ہے، جس نہج پر، جس طریقے پر وہ پورے رمضان کو گزارا، یعنی روزوں کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ، تعلیم و تذکرہ مذاکرے کے ساتھ، تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان، وہ بندہ کامیاب ہو گیا، اس کا روزہ قبول ہو گیا۔ اور اگر جہاں سے چلے تھے عید کے بعد جو ہے نماز کے بعد وہیں پر ہم پہنچ گئے، ہمارا اسلام بکسے کے اندر چلا گیا، تو یاد رکھیے کہ ہمارا روزہ قبول نہیں ہوا۔ روزہ ہمیں متقی اور پرہیزگار نہیں بنا سکا، بلکہ صرف جو ہے یہ ایک قسم کا روزے کا حق ادا کرنا نہیں ہوا، بلکہ ایک فریضہ اپنے ذمے سے صرف ہٹایا گیا، لیکن روزے کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ روزہ قبول ہونے کی علامت ہے کہ اگر روزے کے بعد جو ہے عید کے بعد اگر ہمارے اعمال صحیح رہے، نماز کے ہم پابند بن گئے، روزوں کے پابند بن گئے، حرام چیزوں سے رک گئے، حلال کھانے والے بن گئے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن گئے، تو سمجھ جائیے کہ ہمارا رمضان کامیاب ہوا، ہمارا روزہ قبول ہوا۔ اس لیے میرے عزیز اور بھائیوں، روزوں میں بڑی احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے۔ کہیں پر بیٹھ کر جو ہے برائی کی باتیں کرنا، تیری مداری کی باتیں کرنا، اور آج کل تو نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کے قریب بیٹھ کر ہی جو ہے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، حالانکہ ایک نیکی کا سیزن ہے، شروع رمضان ہی میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کا جو ایوریج ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے اس ماہ مبارکہ میں، نفل کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کے ثواب کو 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اگر رمضان میں ہم ایک قرآن پڑھیں گے تو 70 قرآن ختم کرنے کے برابر ثواب ملے گا، ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے 70 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب ملے گا، مگر اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ جن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے وہ بھی کوتاہی کرتے ہیں، اور بہت سارے حضرات جو نہیں جانتے ہیں تو وہ بھی کوشش